ساری زندگی امام سجاد علیہ السلام گریا فرماتے رہے، الشام الشام کہتے رہے۔ روایات میں، میں اپنی ماؤں بہنوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، روایات میں فقط حجاب پر اصرار نہیں ہے، شدت حجاب پر اصرار ہے۔ لہذا آپ اپنے حجاب میں جتنا شدت اختیار کر سکتی ہیں، تمام فقہی اور شرعی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، باعث ثواب ہے۔ حجاب فقط چادر پہن لینے کا نام نہیں ہے، چادر تو اس کا ایک حصہ ہے جس میں مکمل طور پر چھپا لیا جائے بالوں کو، ورنہ یہ کہ کتنی مرتبہ کور پورا کیا ہوا ایک خاتون نے، ایک مستور نے، لیکن مثلا فرض کے کلر ایسا پہنا ہوا ہے کہ جو شوق کلر ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، نامناسب ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ ویسٹ نے سکھلایا ہوا ہے نا ہمیں کہ حجاب تو خاتون کی عفت کا مسئلہ نہیں، یہ تو مرد کی نگاہوں کا مسئلہ ہے، مرد اپنی نگاہوں کو ٹھیک کرے۔ یہ بات صحیح ہے کہ مرد کے اندر ایک خواہش اس قسم کی موجود ہے، لہذا خود قرآن میں ازواج نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ سخت حجاب کیجئے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہوگا کوئی ایسا، اور سنگولر استعمال کیا، مرضات، مرض ایک شخص، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یعنی الذین نہیں کہا، ایک شخص بھی اگر ایسا ہو باہر کہیں کہ جس کے دل میں مرض ہے، آپ اپنی عفت کی حفاظت کیجیے، اسے اپنی نظر کا اور اپنی خیانت کا حساب دینا ہے اللہ عز و جل کے پاس بلا شک۔ لیکن اس خاتون محترمہ سے یہ کہا گیا، اور بالخصوص دیکھیں اس کی مثال بڑی سادہ ہے، آپ پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں پر ممنوع ہے سگریٹ نوشی کرنا۔ اب پاکستان یا انڈیا کے حالات میں تو پھر جہاں کہیں کوئی ممنوع کا بورڈ لگا ہوتا ہے اسی کے سامنے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ ممنوع ہے، لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ کراس۔ اور شاید ہی آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ پیٹرول اسٹیشن پہ وہیں قریب پہ سگریٹ نوشی کر رہا ہو، نہیں کرے گا۔ تو کیا جب بھی سگریٹ نوشی کی جائے گی پیٹرول اسٹیشن پہ تو کیا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں حادثہ ہو۔ 1000 میں ایک واقعہ شاید ایسا ہوگا کہ اگر کہیں سگریٹ نوشی کی جائے تو واقعہ ہو جائے گا۔ 1000 میں ایک دفعہ بچنے کے لیے 999 پہ پابندی لگا دی کہ خبردار، not allowed, smoking is not allowed, absolutely not allowed۔ کیوں 1000 میں ایک دفعہ کیا ریشو بنتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اگر واقعہ ہوگا تو اتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیمیج کنٹرول پہ نہیں ہو سکے گا۔ لہذا حجاب کے معاملے میں فقط میں آپ سے عرض کرتا ہوں، واجب پہ نہ رکے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شدت حجاب کو ماشاءاللہ ہم نے مومنین مسقط میں جو مومنین ہیں، ہمیں جو اطلاعات ملتی ہے، ہم آپ کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے پہلے حاضر بھی ہو چکے ہیں، کافی اچھا حجاب کے اعتبار سے اہتمام ہوتا ہے، لیکن امام سید سجاد علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ لا دین لمن لا حیا لہ، کتنی احادیث حیا پر موجود ہے کہ حیا ہے تو زینت اسلام ہے، حیا ہے تو گناہوں کی مغفرت ہے۔ یہ ساری احادیث پڑھ رہا ہوں۔ حیا ہے تو پھر دین ہے، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ ایک حیا کا ہونا ہے، شرم کا ہونا، مردوں میں بھی اس حیا کا ہونا۔ ویسٹرن ورلڈ میں آتے آتے اور اس کا اثر لیتے لیتے اب ہمارے جوان بھی گھروں کے اندر، کبھی گھروں سے باہر شارٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، میں نے اس کی حرام نہیں ہے، لیکن جب یہ آج ہماری نسل کو شارٹس پہ لے آئے تو ہمارے بچے پھر کیا پہنیں گے؟ تو ایک حیا، ایک ڈیسنسی، ماڈریشن، اور وہ بھی کہ جو واجب کی حد تک ہے وہ تو پھر واجب ہے، میں تو اسے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، اور اس کا یقیناً ثواب اور اجر ہے۔ لہٰذا میری ماؤں بہنوں سے دستبستہ گزارش ہے، میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ محسوس کر سکیں کہ میں انشاءاللہ پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے رہے الشام الشام، یہ مصائب کا جملہ بھی ہے اور ساتھ میں درس لینے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد
یہ بات شاید کم مومنین جانتے ہوں، اگر کسی کی اولاد کو مسلسل قتل کیا گیا ہے تو وہ عابد بیمار ہے. مولا کی اولاد، ان کی نسلیں، بنی امیہ نے قتل کیا، بنی عباس نے قتل کیا، بادشاہوں نے قتل کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا. زید شہید اور زید شہید کی اولاد کو چن چن کے قتل کیا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ کہ آدم آل محمد ہے، ابھی ہم نے عرض کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی نسلوں میں بہت شہادت ہیں. تاریخ ائمہ گواہ ہے کہ آپ کی نسل میں جتنے شہید گزرے کسی امام کی نسل میں اتنے شہید نہیں گزرے. کربلا کی یاد سید الساجدین سے باقی رہی. دنیا یہ سمجھی کہ کربلا کے بعد اکیلا بچا ہے، مگر دنیا کو کیا معلوم تھا کہ اس تنہا سے بھی جب بدلہ لیا جائے گا تو لشکر کے لشکر دوڑیں گے. کبھی خراسان، کبھی بصرہ، کبھی آواز، کبھی بغداد، کبھی مدائن، کبھی نیشا پور. ڈھونڈتے رہے امام زین العابدین کی اولاد کہاں کہاں ہے. جہاں جس شہر میں ملی قتل کیا گیا. زیدی سادات کہاں کہاں ہیں، چن چن کے مارا گیا. یہاں تک کہ مظلومیت کا وہ دور بھی آیا کہ مولا عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تقیے کی وجہ سے اپنا تعارف نہیں کروا پاتی. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں سنیں کن سختیوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہمارے لیے ایک بنیادی حجاب کرنا مشکل ہو گیا ہے. اور حجاب میں جس طرح سے جب باہر جائیں نامحرم کے سامنے ہو، یا گھر میں بھی اگر نامحرم ہے تو جو قدموں کا حجاب وہ بھی واجب ہے. کس ڈریسنگ میں آپ باہر تشریف لے جا رہی ہیں اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے حجاب سے. تو حجاب کا مطلب پھر عرض کر دوں کہ فقط ایک چادر اوڑھ لینا نہیں ہے، وہ مکمل حجاب شرعی جس پر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا راضی ہے، جس پر مولا عابد بیمار علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں.